کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ایک گرما گرم خبر آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا اب تک کہ وزیر اعظم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جی اسحاق ڈار جو کہ وزیر خارجہ ہیں وہ اب سے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے، اور یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کابینہ ڈویژن کی جانب سے۔ اس کے آتے ہی ایک سب طرف جو ہے سوالات کی بچھاڑ ہو گئی کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا ڈپٹی مقرر کر دیا ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ آئینی عہدہ بھی نہیں ہے تو کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو آج اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کل ایک ایکشن لیا تھا اور ایف بی آر کے افسران کو معطل کیا تھا، ان کو او ایس ڈی بنا دیا تھا۔ ایف بی آر کے 12 سینئر ترین افسران کے علاوہ کئی افسران کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر اس حوالے سے کچھ اور حقائق بھی سامنے آئے ہیں اور ان افسران کا موقف بھی سامنے آیا ہے، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے جناب سب سے بڑی خبر، اور پرائم منسٹر جناب شہباز شریف کی آفس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جی، اور ڈپٹی پرائم منسٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن میں اسحاق ڈار کو، جو کہ وزیر خزانہ نہیں ہے، اب وزیر خارجہ ہیں، اور وزیر خزانہ پاکستان کے بہت عرصے سے ہیں، 1998 میں وزیر خزانہ بنے تھے۔ اسحاق ڈار کون ہیں اور اس عہدے کی کیا اہمیت ہے؟ اسحاق ڈار جناب نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، ان کے سمدی ہیں، اور علی ڈار جو ہیں وہ نواز شریف کی صاحبزادی کے ہسبینڈ ہیں جو اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں۔ اور اسحاق ڈار کا تعلق نواز شریف سے بہت پرانا ہے، اور پہلے یہ مختلف اور عہدے لیتے رہے، لیکن 1998 میں ان کو پہلی دفعہ کابینہ میں وزیر خزانہ کا عہدہ دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ بھی ہوا تھا جس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بنے تھے حدیبیہ پیپر میل کیس میں، جس پر ان کو تنقید بھی ہوئی تھی کہ جی انہوں نے ساری گواہی دے دی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پریشر پہ دیا گیا تھا بیان تھا، اور جس کو عدالت نے بھی پھر بعد میں نہیں مانا تھا۔ اس کے بعد جناب دوبارہ جب پرائم منسٹر بنے نواز شریف 2013 کے بعد، تو پھر اسحاق ڈار کو جناب وزیر خزانہ بنایا گیا، اور ان کے کریڈٹ پہ یہ تھا کہ جی انہوں نے ڈالر کو 105 روپے تک رکھا اور اس سے اوپر نہیں جانے دیا پورے 5 سالوں میں، اور اس کی اسٹیبلٹی رکھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات کیے جس پہ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کم از کم عوام دشمن اقدامات کرتے ہوئے سوچتے ہیں، وہ تھوڑا سا سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ جب اقدامات کرتے ہیں تو ٹوٹل انتظامی امور کو زیر غور نہیں لاتے، بلکہ کچھ سیاسی بھی امور کو لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب دوبارہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا جب یہ گورنمنٹ آئی تھی 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی۔ پہلے مفتاح اسماعیل وزیر اعلیٰ تھے، وزیر خزانہ تھے، پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جناب جب یہ لگا کہ وہ عوام دوست اقدامات نہیں کرے تو بڑی فرور کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا۔ اسحاق ڈار واپس آئے پاکستان میں، انہوں نے اپنی ضمانت کروائی، اپنا کیس ختم کروایا، اس کے بعد دوبارہ سے سینیٹر بنے اور سینٹ کو اوتھ لیا، سینیٹر تھے، اس کے بعد وزیر خزانہ بنے۔ لیکن ان کے دور میں ڈالر بہت اوپر چلا گیا تھا، آئی ایم ایف کے مذاکرات میں مسئلہ پیدا ہو گئے تھے، یعنی کہ اس دور میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجبوری کی حکومت تھی اور بڑا مشکل دور تھا، لیکن اس دور میں ان پہ بڑی تنقید ہوئی ہے اور کہا گیا کہ وہ کامیاب نہیں رہے۔ اس کے بعد جناب جب نئی حکومت آئی تو ظاہر ہے اسحاق ڈار کی اتنی اہمیت تھی کہ سارے ٹکٹس دینے کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سربراہ اسحاق ڈار تھے، اور باقی جو پارٹی کے اہم ترین امور تھے اسحاق ڈار کرتے تھے۔ اسحاق ڈار کو پارٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کی بھی آواز ہے اور نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو سارے بھائی آپس میں بھی قریب ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے پار پالیٹکس میں کہ جی نواز شریف کیمپ کون سا ہے، جیسے رانا ثناء اللہ، جیسے سعد رفیق، جیسے جاوید لطیف، ان کو سمجھا جاتا ہے نواز شریف کے بہت قریبی، جیسے رانا تنویر اور جو باقی لوگ ہیں اس وقت کابینہ میں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح ایک نواز شریف کے کیمپ سمجھا جاتا ہے، تو اسحاق ڈار کو نواز شریف کے ظاہر فیملی ممبر بھی ہیں، سمدی بھی ہیں، تو نواز شریف کی ایک آواز اور ایک جھلک سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک نواز شریف کی کابینہ میں ایک جھلک ہوں گے۔ اچھا، ان کو اس دفعہ جب حکومت بن رہی تھی تو ان کو وزیر خزانہ بننے کا شوق تھا ہمیشہ سے، خزانہ ان کا فیوریٹ ایریا ہے۔ اچھا، وہ سخت گیر وزیر خزانہ کے طور پر مشہور ہوتے ہیں، اقدامات ایسے لیتے ہیں جو افسران کو تو پسند نہیں آتے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مانیٹری کنٹرول ہو، ٹائٹ قسم کا کنٹرول ہو۔ تو انہوں نے جناب ان کو بہرحال ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر خزانہ بنے، لیکن اس دفعہ ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ وہ وزیر خزانہ نہ بنے، محمد اورنگزیب وزیر خزانہ بنے۔ تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پارٹی نے کوشش کی تھی کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے، چیئرمین سینٹ بھی وہ نہیں بنایا جا سکا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ عہدہ ہم لیں گے، مذاکرات میں ہم کو دینا پڑا۔ اس کے بعد ان کو وزارت خارجہ جیسا اہم قلمدان دیا گیا، مگر وہ شاید مطمئن ابھی بھی نہیں تھے، تو ان کو
اس سے بھی بڑا عہدہ یعنی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا آج. اچھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کے حوالے سے جب ماہرین سے بات کریں تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کے بارے میں آئینی ماہرین جو ہیں, بڑے بڑے ماہرین, وہ پاکستان کے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی عہدہ تو ہے نہیں, قانون میں آئین میں کہیں اس کی گنجائش نہیں, لیکن اس کے مسالے موجود ہیں. اس سے پہلے چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی کے دور میں 2011 میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنائے گئے تھے, اور وہ بھی ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن تھی, ایک پولیٹیکل مجبوری تھی, ایکسپیڈینسی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, مصلحت تھی پولیٹیکل, اس میں ان کو بنایا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ مسلم لیگ کاف کو اپنے ساتھ رکھے, تو ان کو ساتھ رکھا اور ان کو شان عہدہ دینے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا. اچھا, ایک انتظامی کائنڈ کا عہدہ ہے, مگر جو اسحاق ڈار کو بنایا گیا ہے اس میں جو پنڈت ہیں سیاسی اور جو تجزیہ کار ہیں, ان کا زیادہ تر خیال یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو اس وقت کابینہ اور جس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف جو لیڈ کریں کابینہ کو, اس میں ایک تاثر یہ آتا ہے کہ وہ انتظامی اقدامات کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں نمبرز میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کیا نمبرز کیے جائیں, کیا اکانومی کی جائے, لیکن جس طرح کی ایک ہوتی ہے کہ جو عوامی نبض پر ہاتھ ان کا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک زیادہ سیاسی آدمی نہیں ہے جتنا کہ وہ انتظامی آدمی ہے. تو ایک نواز شریف صاحب نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ ان کو ایک سیاسی بازو بھی دیا جائے, اور تاکہ وہ اوورآل عوامی مفادات کی نگہبانی بھی کر سکیں, کہ کہیں آپ اکانومی ٹھیک کرتے کرتے عوام کو نظر انداز نہ کر دیں, جن کو روٹی مہنگی مل رہی ہے, جن کو باقی چیزیں ہیں. تو اس عوامی مفاد کو اس طرح کا کہ ایک سیاسی مفاد جو پارٹی کا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ وہ ہیں. تو ایک تو ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی مفاد کو مد نظر رکھیں اور وہاں دیکھتے رہیں کہ جو روٹی ہے وہ کتنے کی ہو رہی ہے, لوگوں کو کتنے کی کوئی چیز ملے گی, لوگوں کا مفاد آئی ایم ایف کے ساتھ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو رہا. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ پاسبان عقل کی طرح ان کے ساتھ رہیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کوئی سر جنگ کی صورت میں وہ شہباز شریف صاحب نے تو ہاں ہی کہنی ہے, سب کو پتہ ہے. تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیگوشیٹ کرنا ہو, جب پاورز کے حوالے سے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایس ایف سی میں لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل بڑھ گیا اور کریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے. تو سیاسی حکومت کو تو کچھ کریڈٹ نہیں آئے گا اور نہ ہی نیگوشیٹ بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو اسحاق ڈار کی موجودگی سے ذرا تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں کوئی مزید کنسیشنز بھی لی جا سکتی ہیں, اور کنسیشنز کی بات بھی وہ کر سکتے ہیں اور زیادہ پاورفلی بات کر سکتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے, کہا جاتا ہے کہ ایک میسیج دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جی نواز شریف فیکٹر گورنمنٹ میں رہے گا, اور نہ صرف نواز شریف پنجاب کی نگرانی کریں گے بلکہ وفاق کی بھی نگرانی کریں گے. اپنا برادر کی حکومت تو ہے ہی ہے, لیکن اسحاق ڈار جو ان کے بہت ہی ٹرسٹڈ کانفیڈانٹ ہیں ان کے ذریعے. تو ایک یہ بھی ایک تاثر ہے کہ وہ ان کے ذریعے کریں گے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور بیانیہ نون لیگ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس لے حکومت کرنے کی, اس میں بھی اسحاق ڈار فٹ ان بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری جو کنسیڈریشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ ہے. جبکہ وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں ہیں, ریاض میں, ورلڈ اکنامک فورم میں, اس دوران جناب ان کو بنایا جانا تو ایک سگنیفیکینس اس کی ہے, پولیٹیکل سگنیفیکینس بھی ہے, اور ایک دیکھا جائے تو ایک میسیج بھی ہے. اور محسن نقوی صاحب کے لیے بھی شاید میسیج ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اپنے افراد کو زیادہ فوکس کر رہی تھی, تو پارٹی نے کہا کہ پارٹی کے بھی کچھ افراد فور فرنٹ پہ ہوں اور پارٹی کی حکومت میں مداخلت زیادہ ہو بجائے اس کے صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہو. تو یہ ساری کنسیڈریشنز کی جا سکتی ہیں, انالیسس کیا جائے تو یہ ہے جی اسحاق ڈار صاحب کا اچانک ڈپٹی وزیر اعظم بن کے سامنے آنا. یہ ایک نواز شریف کی ایک سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ جی دوسری خبر یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کرپشن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایف بی آر کے افسران کو معطل کیا تھا. 12 کے قریب اہم افسران جو کہ گریڈ 21 سے 22 میں جا رہے تھے, ان سب کو معطل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو اسمگلنگ میں اور ٹیکس کو جو اسمگلنگ اور ٹیکس چوری میں معاونت کرتے تھے, اور 3 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ تھی, اس کے مطابق کارروائی کی گئی ہے. اور اس کو بڑا ہیل کیا جا رہا ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیل کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں اور جو اپرائٹ لوگ ہیں. مثلا شہباز رانا صاحب نے بھی اس کو کہا کہ ایک اچھا اقدام ہے, مگر ان کا موقف بھی سامنے ہے افسران کا, اور ان کا یہ کہنا ہے, شہباز رانا ایک اچھے رپورٹر ہیں اور بڑے اچھے سے وہ کر رہے ہیں, تو افسران کا موقف سامنے آیا کہ جی وہ سب افسران ویٹنگ لسٹ میں تھے گریڈ 21 سے 22 کی ترقی میں,
اور وہ یہ چاہ رہے تھے، اور وہ کسی نے ان کے خلاف یہ کر کے لسٹ بنائی ہے، اور ایف بی آر چیئرمین اور ممبر آپریشن وہ تو صاف مکھن سے بال کی طرح نکل گئے کہ جی ان کا کوئی قصور نہیں. اگر یہ ٹیم کرپٹ تھی اور اتنے غلط لوگ تھے تو جس نے یہ ٹیم بنائی ہے، جس نے لیڈ کیا، اس کا کوئی تو قصور ہوگا نا کہ اس نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا. تو ان کے خلاف تو کچھ بھی اس لائق نہیں آیا، لیکن جو جونیئر افسران تھے ان کی ترقی کی راہ ہموار ہو گئی. ان کی جو ترقی کی سینیارٹی لسٹ میں جو جتنے سینئر لوگ تھے ان سب کو راستے سے ہٹا دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی ہے. ہمارے ایک اور افسر ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ایک افسر ہیں جن کو 23 مارچ کو تمغہ امتیاز ملا ہے، اور وہ جناب ان کے آفاق احمد قریشی صاحب ہیں، ممبر ٹیکس پالیسی. ان کو انہوں نے دیا. انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مذاکرات میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بہت اہم کردار کیا. تو کہتے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایسے ایسے لوگوں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور اس کو سزا دی گئی ہے، ان کو کرپٹ کہا گیا. کیا وہ 23 مارچ تک کرپٹ نہیں تھے؟ اور 23 مارچ سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر اسکروٹنی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت تک ٹھیک تھے اور اب جا کے اچانک کرپٹ ہوئے ہیں. اب پتہ چلا ہے سب کو، تو اس پہ یعنی بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب حکومت کا یہ موقف ہے کہ پرچ کیا جا رہا ہے اور کلین کیا جا رہا ہے. اگر نیک نیتی سے حکومت نے یہ کام کیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جو افسران ہیں ان کا موقف ہے کہ جی وزیر اعظم کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، ان کو صحیح انفارم نہیں کیا گیا. یعنی وزیر اعظم نے نیک نیتی سے ہی اقدام اٹھایا لیکن ان کو مس گائیڈ کیا. اب یہ ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بہرحال حکومت نے کہا ہے کہ مزید بھی افسران کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ جو نیا ایک اسٹرکچر بنے گا، جو صاف و ستھرا ایف بی آر آئے گا، اس سے کتنی بہتری آتی ہے ٹیکس نیٹ میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایف بی آر اپنے کام میں ناکام ہی رہا ہے گزشتہ صدیوں عشروں سے مطلب. اور اگر ہوتا تو پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھتا، لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا. اتنے ساری ٹیکس چوری ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے. اور بہت زیادہ کرپشن تو محکمہ مال اور یہ اسی محکمے میں ہوتی ہے، کسٹمز میں اور ایف بی آر میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر صحیح لوگوں کو اگر کیا گیا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کیا گیا تو یہ زیادتی ہوگی. اب یہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگا کہ یہ اصل میں کیا ہوا ہے. تو یہ دو خبریں تھیں جی، دیکھتے رہیے آج کا ساتھ.